بالعالمین خالق السماء والأرضین الصلاة والسلام على سید المرسلین قائد الغر المحجلین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و نجینا و شفیعنا اعلانا و اولانا و مولانا محمد المبعوث رحمت للعالمین وعلى آلہ وأصحابه الكاملين وعلى علماء ملته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْمُطْمَئِنِّينَ وَالْآمِنِينَ وَالْمُوقِنِينَ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام معزز حاضرین و سامعین، میں نے اللہ رب العزت کی توفیق و عنایت سے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے لوگوں کی غفلت کا ذکر کیا ہے۔
کہ لوگ غفلت میں پڑے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں اور غفلت کی چادروں میں لپٹے پھر رہے ہیں، اور ان کا حساب قریب آن پہنچا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ پھیر کے پھر رہے ہیں، ہماری چوکھٹ سے دور ہو رہے ہیں۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پہ اللہ رب العزت نے غافلوں کو جگانے کے لیے اس انداز میں بات کی ہے کہ جو آیتیں نازل تو 1500 سال پہلے ہوئی ہیں، لیکن جب ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ آج ان کی تلاوت کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ آیتیں ڈائریکٹ ہم پہ اتر رہی ہے، اور یہ بات اللہ رب العزت ہم سے کر رہا ہے کہ تمہارا حساب قریب آن پہنچا ہے اور تم غفلت کی چادروں میں لپٹے ہوئے ہو۔ بزرگوں نے کہا، اولیاء اللہ کا فرمان ہے، سوتے کو جگانا آسان ہے مگر جاگتے کو جگانا مشکل ہے۔ ہم جاگتے ہیں مگر سو رہے ہیں۔ اب اس کے لیے کسی ایسی دلدوز چیخ کی ضرورت ہے کہ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، اور جو سونا چاہتے ہیں ان کا سونا ناممکن بنا دیا جائے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ اس انداز پہ کوئی سوچ نہیں رہا، اور نہ ہی اس پہلو پہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جس پہ آج گفتگو کی سب سے بڑھ کے ضرورت۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے حوالے سے میں نے اس حدیث پاک پہ گفتگو کا آغاز کیا کہ جس کے راوی حضرت حذیفہ بن یمان ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تباہی کی 72 علامتیں بیان کی۔ تو یہ حدیث پاک بھی حضرت حذیفہ سے ہی روایت ہے، یعنی اس کے راوی بھی حضرت حذیفہ ہیں، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون بالمنکر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوگوں تمہیں ضرور بضرور نیکی کی تبلیغ کرنی ہوگی اور برائی سے روکنا ہوگا۔ اگر تم نے نیکی کی تبلیغ چھوڑ دی اور برائی سے روکنا اور منع کرنا چھوڑ دیا، یعنی تبلیغ چھوڑ دی، تو لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْهُ فَتَدْعُونَهُ فَلَا يَسْتَجِيبُ لَكُمْ۔ اگر یہ نہ رہا تبلیغ کا سلسلہ تو پھر اللہ رب العزت تمہیں ایسے عذاب میں گھیر دے گا کہ تم دعائیں مانگو گے مگر دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہم ایسے ہی وقت سے گزر رہے ہیں، ایسے ہی فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس کی خبریں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 سال پہلے دی تھی۔
حضرت زینب نے حضور سے سوال کیا انہلکو وفینا الصالحون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کیا آپ کی امت ایسی حالت میں بھی ہلاک ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے، اس میں کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے موجود ہوں؟ تو قال نعم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے، اذا کثر الخبث، فرمایا جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب خباثت بڑھ جائے گی، جب گناہ بڑھ جائیں گے، نافرمانیاں بڑھ جائیں گی، اللہ کے قانون کے خلاف بغاوت بڑھ جائے گی، تو پھر اللہ اللہ کرنے والے تم میں موجود ہوں گے، لیکن پھر بھی تم مٹا دیے جاؤ گے اور عذاب کے شکنجے میں کس دیے جاؤ گے۔ آج حالات وہی بن چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق بنا چکے ہیں۔ اب معلوم نہیں کہ ابھی تک کس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لانج رکھی جا رہی ہے اور کس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا لحاظ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ معاشرے کی حالت آپ کے سامنے ہے، ہماری زندگیاں جس رخ پہ چل رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک چیز کو بیان کیا اور نقشہ کھینچ دیا حضور نے۔ میں نے جس حدیث کے حوالے سے، حدیث پاک کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اس میں 72 علامتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی اور ہم 16ویں علامت پہ پہنچے تھے۔ اس سے پہلے جو کچھ بیان کیا جا چکا ہے، 16 علامتیں جو بیان کی جا چکی ہیں، اس میں سے کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے کہ جو اب اس وقت ہم میں نہ پائی جاتی ہے۔ اب آگے جو بیان ہونے والی ہر شخص سوچتا جائے اور غور کرتا جائے کہ ان میں سے کوئی شے مجھ میں تو نہیں پائی جاتی، یا میرے گھر میں تو نہیں پائی جاتی، یا ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی۔ ہر شخص، یہ ایک آئینہ ہے جو حضور نے دکھا دیا، جس میں ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں۔ پندرہویں اور 16ویں علامت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأْتُمِنَ الْخَائِنُ، کہ جو خیانت کرنے والے ہیں انہیں امین سمجھا جائے گا کہ وہ امانت دار ہیں۔ وَخُلَّنَ الْأَمِينَ، اور جو شریف لوگ ہوں گے، حقیقی معنوں میں امانت دار ہوں گے، انہیں اس طرح بدنام کر دیا جائے گا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ خیانت کرنے والے ہیں، یعنی اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھ لیا جائے گا۔ ایک وقت آنے والا ہے اور آج یہ ہو رہا ہے۔ 17ویں یعنی 17ویں نشانی حضور نے فرمائی وَصُدِّقَ الْكَاذِبُ، اور جو جھوٹا ہوگا اس کو سچا کہا جائے گا، یہ سچ بول رہا ہے۔ وہ جھوٹ بول رہا ہوگا لیکن اس کے حمایتی، اس کی پارٹی کے لوگ، اس کے پلیٹ فارم سے ووٹ لے کے اسمبلیوں تک پہنچنے والے ان کے جھوٹ کو سچ بتا رہے ہوں گے، نہیں یہ تو سچ بول رہے ہیں۔ لوگ جھوٹی گواہی دیں گے، لوگ جانتے ہوں گے جھوٹ بول رہا ہے، مگر اس کے باوجود اس کی حمایت کی جائے گی، اس کا ساتھ دیا جائے گا اور شریف آدمی کو ذلیل کر دیا جائے گا۔ 18ویں علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وَكَثُرَ الْقَذْفُ، کہ لوگ نہیں ڈریں گے، گناہ کبیرہ ہوگا مگر ایک دوسرے پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے۔ ایک وقت آئے گا لوگ ایک دوسرے پہ جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، اور بڑی بڑی تہمتیں لگائیں گے، لیکن اگر پوچھ لو کہ ثبوت ہے تو چپ لگ جائے گی
کیونکہ کسی پر تہمت لگائیں اس کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، گواہ ہے نہیں پاس، تو یہ ہے کہ یہ پھر تہمت ہو گئی بغیر دلیل کے اور بغیر ثبوت کے، اس کے کردار کو مسخ کیا ہم نے جس پر تہمت لگائی، اور قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت وہ نوشتہ تقدیر لکھا ہوا سارا کچھ سامنے کر دے گا اور فرمائے گا کہ یہ جو تو نے تہمت لگائی تھی اب اس پر گواہ پیش کر ورنہ جہنم کے لیے تیار ہو جا۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرہ میں عورتیں عورتوں پہ تہمت لگا رہی ہیں، مرد مردوں پہ تہمت لگا رہے ہیں، اور یہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ صغیرہ گناہ نہیں، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ جو جھوٹی تہمت لگاتا ہے، جو کسی پہ بغیر ثبوت کے کوئی تہمت لگاتا ہے، تو قیامت کے دن اسے گواہ پیش کرنے ہوں گے، گواہ کہاں سے لائے گا؟ اس گرمی میں جب سورج سوا نیزے پہ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، اللہ فرمائے گا گواہ تلاش کرو اس تہمت پہ جو تو نے لگائی تھی۔ پھر رہا ہوگا، پیاس سے پہلے ہی زبان نکلی ہوگی، پھر گواہوں کی تلاش میں شاید کوئی مل جائے، لیکن یہ اس اپنی عقل کا فطور ہوگا۔ اس دن گواہ کون ملے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن ماں بیٹی کو بھول جائے گی، والدین اولاد کو چھوڑ دیں گے، بھائی بھائیوں کو چھوڑ دیں گے، محبت کرنے والی بیویاں خامدوں کو پہچاننا چھوڑ دیں گی کہ آج کہیں اس کے گناہ ہمارے کھاتے میں نہ پڑ جائیں اور اس کے کسی جرم پر ہمیں گواہ نہ بنا دیا جائے۔ اس دن گواہ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن آج یہ ایسی بیماری ہے جو معاشرے میں اس حد تک عام ہے کہ ہر خاص و عام اس میں مبتلا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے اور یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے کہ جھوٹی تہمتیں لگائی جائیں گی۔ 19ویں علامت، اور یہ بات کئی بار لوگوں سے سنی، 1500 سال پہلے حضور نے فرمایا 19ویں علامت یہ ہوگی قرب قیامت کی، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْزًا، وَكَانَ الْمَطَرُ قَيْزًا، فرمایا بارشوں کے باوجود گرمی ہوگی۔ آپ تصور کر لیں، یہ آقا فرماتے ہیں بارشیں ہوگی، برسے گی بارشیں، مگر گرمی ہوگی۔ اور یہ لوگ کئی بار میں نے لوگوں سے سنا، یار بارش بھی اور گرمی بھی، حیرت کی بات۔ 15 صدیاں پہلے حضور نے فرمایا بارش ہوگی مگر گرمی ہوگی، اور یہ گرمی تمہارے گناہوں کی نحوست ہوگی، ورنہ بارش تو رحمت ہے، بارش ہو اور گرمی ہو کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ تو کہا نیچے تمہارے گناہوں نے جو جہنم دہکا رکھا ہوگا اس سبب سے بارش بھی ہوگی اور گرمی بھی ہوگی، یعنی گناہ اس حد تک بڑھ جائیں گے اور ماحول اتنا نحوست پذیر ہوگا کہ گناہوں کی گرمی سے بارش کی ٹھنڈک ختم ہو جائے گی، اور گناہوں کی وجہ سے ایسی حبس ہوگی، ماحول میں اتنی گھٹن ہوگی، طبیعتوں میں اتنا انقباض ہوگا کہ بارش ہوگی مگر گرمی محسوس ہوگی۔ 20ویں علامت، قربان جائیں، والولد غیظًا، وکان المطر قیظًا والولد غیظًا، حضور نے فرمایا کہ اولاد نفرت کا باعث ہو جائے گی۔ جو اولاد والے ہوں گے وہ پریشان ہوں گے، جو بے اولاد ہوں گے وہ خوش ہوں گے، اور جن کی اولاد ہوگی وہ دعائیں کریں گے مولا کاش اولاد نہ ہوتی۔ نسلیں اتنی بگڑ جائیں گی، اولاد اتنی نافرمان ہوگی کہ یہ حضور کی حدیث ہے کہ بے اولاد باہنج عورتیں خوش ہوں گی اور بچوں والی عورتیں پریشان ہوں گی، کاش ہم نے یہ جنم نہ دیے ہوتے، کاش ہم بھی بانجھ ہوتی۔ اس حد تک نافرمانی ہوگی، اولاد کی طرف سے اس حد تک ماں باپ کا دل دکھایا جائے گا، یہ صورتحال ہوگی۔ اور امام الانبیاء فرماتے ہیں جب مکے کو حضور نے اسلامک سٹیٹ بنا دیا اور ایک مکمل اسلامی سلطنت بن گئی مدینہ پاک،
ہجرت کے بعد حضور نے جب مدینہ کو اسلامک اسٹیٹ بنایا، ایک دن حضور رو پڑے حضور۔ صحابہ نے پوچھا آقا کیوں روئے؟ امام الانبیاء نے فرمایا لوگوں میری ایک تمنا تھی جو رہ گئی، طلب تھی جو رہ گئی۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا میری یہ طلب تھی کہ بلال اذان دیتا، پھر تکبیر پڑھتا، مسجد بری ہوتی، میں مصلی پہ ہوتا، میں فرض نماز پڑھا رہا ہوتا، اور میرے حجرے سے مجھے میری ماں آواز دیتی محمد آؤ۔ فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں فرض چھوڑ کے دوڑتا ہوا ماں کے قدموں میں گر جاتا۔ آقا فرماتے ہیں میری ایک طلب تھی لوگوں جو رہ گئی، پوری نہیں ہوئی، ایک تمنا تھی جو پوری نہیں ہوئی، اور وہ رسول جس کے لیے پوری کائنات جھکے، اس کی نظر میں ماں کا درجہ یہ ہے کہ فرض چھوڑ کر قدموں پہ گرنے کے لیے تیار۔ امام الانبیاء کے غلاموں ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ رو رہے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنی منتیں مانی تھیں تو تمہیں حاصل کیا تھا، کتنے درباروں پہ پھرے تھے، کتنی دعائیں مانگ کر کتنے آنسو گرائے تھے مولا اولاد دے، اور اب نہ جانے کتنے آنسو بہہ گئے کہ مولا کاش نہ دی ہوتی۔ ہم بھول گئے۔ وہ کسی نے بڑی غضب کی بات کی ہے، میں جب انگلینڈ میں جاتا ہوں، دوسرے ممالک میں دیکھتا ہوں، وہاں بچے عیاشیوں میں ہیں، کسی نے وہاں گوریوں سے شادی کر رکھی ہے، کوئی کلب میں بیٹھا ہے، کوئی پب میں، 5 سال ہو گئے پلٹ کے نہیں آئے، بوڑھی مائیں رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھی ہیں، باپ قبر تک جا پہنچے اس حسرت میں ایک جھلک بیٹے کو دیکھ لے، آنے کے لیے تیار نہیں۔ اور خود میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ خود مجھ سے خط لکھوائے گئے کہ 12 سال ہو گئے بیٹا نہیں آیا، شاید آپ کے خط کے اثر سے پلٹ آئے، آپ لکھ دیں، اس میں کچھ حدیثیں لکھ دیں، کوئی اس طرح کی بات لکھ دیں، شاید پلٹ آئے۔ یہ صورتحال ہے۔ کسی نے کہا کہ اس کو میں تھوڑا سا بدل کے کہہ رہا ہوں، یورپ جا کے پڑھنے والے بھول گئے یا یورپ جا کے بسنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ تیری زندگی، تیرا مستقبل سنوارنے کے لیے عورت کو زیور بڑے پیارے ہوتے ہیں، کئی ماں نے زیور بیچ دیے تاکہ میرے لال کی زندگی سنور جائے، اور تو اسی کو بھول گیا۔ شہر میں آ کے پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا، احساس کوئی نہیں رہا۔ اور یہ میرے آقا نے 15 صدیاں پہلے فرمایا والولد غیظاً، اولاد نفرت کا باعث ہو جائے گی۔ لوگ طلب کریں گے مولا کاش اولاد نہ دی ہوتی، یعنی بے اولاد خوشی میں ہوں گے، اولاد والے غم میں ہوں گے۔ اور آج دیکھ لیں یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے۔ اور یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اولاد کو اگر انگریز کی تعلیم دیتے رہے اور دین محمدی کی تعلیم سے دور رکھا لوگوں تو خون کے آنسو رو گے۔ آگے جو دور آ رہا ہے خون رونا ہوگا اگر حضور کے دروازے سے دور ہوئی۔ اس لیے اولاد کو لاؤ چوکھٹ مصطفیٰ پہ، ان کی گھٹی میں مصطفیٰ کا قرآن رکھ دو، انہیں مسجد کا دروازہ اور راستہ دکھاؤ مسجد کا، ان کی پیشانیوں کو سجدوں کی لذت دو، ان کے اندر خوف خدا پیدا کرو۔ بے شک ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، جو مرضی بناؤ، مگر گھٹی میں قرآن رکھ دو، گھٹی میں تعلیم اسلام رکھ دو۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر بعد میں نظر آئے گا، غلام مصطفیٰ پہلے دکھائی دے گا، انجینئر بعد میں نظر آئے گا، عاشق رسول پہلے دکھائی دے گا۔ یہ کرو۔ اور اس پر مثال دے رہا ہوں، علامہ اقبال آکسفورڈ میں پڑھے ہیں، یورپ میں پڑھے ہیں، یورپ میں پڑھے ہیں، مگر اتنے لوگ ڈاکٹر اقبال نہیں کہتے جتنے علامہ اقبال کہتے ہیں، کیونکہ اقبال کی گھٹی میں ماں نے قرآن رکھ دیا تھا، ان کے والد نے قرآن ڈالا تھا، حضور کی تعلیم ڈالی تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب دل کی دھڑکنوں میں رسول آباد تھا اور بچپن میں گھٹی میں قرآن رکھ دیا گیا، حضور کے دین کی تعلیم رکھ دی گئی، تو پھر آکسفورڈ میں پڑھ کر بھی اقبال ایسا عاشق رسول رہا اور ایسا عاشق رسول بنا کہ اس نے جو کچھ پڑھا تھا یورپ میں اس ہر علم کو مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چکا کے رکھ دیا۔ نعرے
والولد غیظًا، اولاد غصے کا باعث ہوگی، نفرت ہوگی اولاد سے، کاش یہ نہ ہوتے۔ 21ویں علامت وفاض اللئام فیضًا، اور کمینے لوگ ان کے ٹھاٹھ بانٹ ہوں گے، بد کردار لوگ، بے حیا لوگ، حرام خور لوگ، بد تہذیب لوگ ان کے ٹھاٹھ بانٹ ہوں گے، اور دیانتدار لوگ تنگی کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج دیکھ لیں، جو جتنا کمینہ ہے، جتنا بڑا حرام خور ہے، اتنے ٹھاٹ باٹ میں، اور یہ حضور نے پہلے خبریں دی۔ اور 22ویں علامت وغاظ الکرام غیظًا، اور شریفوں کی ناک میں دم آ جائے گی۔ دیکھ لیں اس معاشرے میں، مجھے پولیس آفیسر بتا رہے تھے کہ اب حالات اتنے بگڑ گئے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں کہ کوئی شریف آدمی وہاں رہ نہیں سکتا شرافت کے ساتھ۔ اسی طرح اور کئی ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آپ ان میں دیکھ لیں، شریف آدمی کا گزارا مشکل۔ مجھے ایک بچی بہن بتا رہی تھی جو ہماری اپنی ریلیٹیو ہے، MBBS کیا، وہ کہنے لگی کہ اب MBBS کر کے پردے کو برقرار رکھنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اس نے کہا نامعلوم مجھ پر کتنی انگلیاں اٹھتی ہیں، کتنے آوازیں کسے جاتے ہیں، کتنی تانا زنی ہوتی ہے کہ یہ بیکورڈ ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے تو اپنے پردے کو بچا رکھا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن یہ ہے کہ اب پردہ بچانا ناممکن ہو گیا کہ بچی کوئی پردہ کر نہیں سکتی کسی ڈپارٹمنٹ۔ یہ صورتحال، تو شریف لوگوں کی زندگی دو بار ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا ایسا وقت آئے گا۔ اور 23ویں علامت، اور اس کو غور سے سنیے، وَكَانَ الْأُمَرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَبًا، امام الانبیاء نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر، بادشاہ بھی جھوٹے ہوں گے، ان کے وزیر بھی جھوٹے ہوں گے۔ بادشاہ اور حکمران بھی جھوٹ بولیں گے، ان کے وزیر بھی جھوٹ بولیں گے۔ اور آج دیکھ لو، جس پارٹی کے پلیٹ فارم سے ٹکٹ لے کر وہ کامیاب ہوا ہے، اس پارٹی کا وزیر اعظم یا اس پارٹی کا صدر جو مرضی ہے غنڈہ گردی کرتا پھرے، چونکہ اس نے اس کے ٹکڑے کھائے ہیں اور اسی کی پارٹی سے وہ ٹکٹ لے کر کامیاب ہوا، تو وہ اس کے قصیدے پڑھتا رہتا۔ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے ایک زرداری سب پہ باری، اور من جانب زمرد خان صاحب، من جانب فلانے صاحب۔ حیرت کی بات، ایسے کمینے لوگ اور ایسے حرام خور لوگ اور ایسے بے غیرت لوگ جنہوں نے چمن بیچ دیا۔ نشیمن ہی کے بکنے کا جو غم ہوتا تو کیا غم تھا، مگر ان بیچنے والوں نے گلشن بیچ ڈالا ہے۔ جن کی غداریاں واضح ہیں، آج ان کے حق میں بیان دیے جا رہے ہیں، اور یہ خبریں 15 صدیاں پہلے حضور نے دی۔ وَالْأُمَرَاءُ وَكَانَ الْأُمَرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَبًا، ایک وقت آئے گا حکمران جھوٹے ہوں گے، وزیر جھوٹ بولیں گے، مگر ان کے جھوٹ کو چھپانے کے لیے ان کے ماتحت لوگ، ان کے چمچے انہیں سچا ثابت کریں گے، نہیں وہ تو سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ مولانا کوثر نیازی تھے نا، بھٹو کے وزیر تھے، اللہ معاف کرے اس بندے کو، بھٹو کے وزیر تھے، لیاقت باغ میں جلسہ ہو رہا تھا۔ اب دیکھیں نا، علم شریعت پڑھا ہے مگر بک گیا بندہ، علم شریعت پڑھا مگر غلط راستے پہ رہا، غلط لوگوں سے صحبت اور سنگت رہی۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ خطاب کے دوران کہنے لگے بچو سورج ہے ہم اس کی کرنیں ہیں، بٹو پھول ہے ہم اس کی خوشبو ہیں، بٹو چاند ہے ہم اس کی چاندنی ہے۔ ایک غیرت مند بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے کہا سنو بٹو دیگ ہے تم اس کے چمچے ہو، ظالموں کچھ حیا کرو۔ ایک عالم شریعت مصطفیٰ کا ایک شرابی کے حق میں بول رہا ہے۔ تو یہ صورتحال یہ حضور نے پہلے فرمایا یہ ہونے والا ہے اور یہ ہو رہا ہے۔ وَكَانَ الْأُمَرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَبًا، جھوٹے ہوں گے، انہیں احساس تک نہیں۔
سلجوکی حکمران، سلجوکی خاندان کا ایک حکمران، ایک ملک شامی گزرا ہے، کسی علاقے میں گیا، آرمی بھی ساتھ تھی، تو وہاں ایک غریب عورت کی ایک گائے تھی، غریب عورت کی گائے. تو جو آرمی کے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، بادشاہ تو کہیں دور تھا، انہوں نے وہ گائے لے کے ذبح کر کے اس کے کباب بنا کے کھا گئے، اور اسی کے دودھ پر اس غریب عورت کے 3 بچوں کا گزارا تھا، اسی کے دودھ پہ گزارا تھا. عورت بہت روئی، بڑی منت کی، مگر جو حرام خور ہو وہ ٹلتے کب ہیں؟ آرمی حرام خور تھی، وہ کب چلے؟ انہوں نے وہ کھا لی. اسے کسی نے بتایا کہ بادشاہ سیر کے وقت نکلے گا صبح، اور فلاں جو پل ہے نا دریا کی، اس سے گزرے گا، اگر اس تک آواز پہنچاؤ اور تمہاری آواز مؤثر ہو گئی تو پھر تیرا یہ بدلہ اتارا جا سکتا ہے. اس نے کہا ٹھیک. صبح سویرے اس پل پہ جا بیٹھی بڑھیا، بادشاہ گھوڑے پہ سوار آیا، آگے بڑھ کے اس نے لگام پکڑ لی. اس نے کہا بڑھیا تو کون ہے؟ غضب کی آنکھوں کے ساتھ کہنے لگی بادشاہ صرف ایک بات کا جواب لینے آئی ہوں کہ میری گائے کا حساب اس پل پہ دو گے یا اس پل پہ دو گے؟ اس نے کہا زیادہ باتوں کا نہ تیرے پاس وقت نہ میرے پاس وقت، صرف اتنا پوچھنے آئی ہوں میری گائے جو تیرے حرام خور آرمی کے لوگ بھون کر کھا گئے اور 3 غریب یتیم بچے اس کے دودھ پہ پلتے تھے، اس گائے کا حساب اس پل پہ دو گے یا اس پل پہ دو گے؟ بس اتنی بات نے بادشاہ کو تھرا کے رکھ دی. گر پڑا چیخ مار کر گھوڑے سے، کہنے لگا بی بی اس پل کے مسئلے نہ چھیڑ، اسی پل پہ دیتا ہوں، بتا کیا ہے؟ اس نے کہا اس طرح گائے انہوں نے ذبح کر دی. اس نے کہا اس کے بدلے میں میں تجھے 70 گائیں دیتا ہوں تاکہ میرے گناہ کا کفارہ ہو جائے. 70 گائیں. اور امام الانبیاء کی حدیث ہے کہ عدل کرنے والے حکمران رب کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں، اور ظلم کرنے والے حکمران رب کی لعنتوں کے حصار میں رہتے ہیں. آقا نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے وَكَانَ الْأُمَرَاءُ وَالْوُزَرَاءُ كَذَبَ، جھوٹ بولیں گے وزیر بھی اور بادشاہ بھی. اور 24ویں علامت وَالْأُمَنَاءُ خَوَنَا، وَالْأُمَنَاءُ خَوَنَا، یہ بھی بڑی عجیب بات. فرمایا معاشرے میں اس طرح گھٹن ہوگی، راستے اتنے تنگ ہو جائیں گے کہ شریف لوگ بھی رشوت لینے لگ جائیں گے، جو پہلے امانت دار ہوں گے وہ بھی خائن ہو جائیں گے، بددیانت ہو جائیں گے، خیانت کار ہو جائیں گے. اب بہت سے لوگ ہیں جب آفیسر بنے یا کسی پوسٹ پہ پہنچے پہلے نہیں لیتے، بچائے رکھتے ہیں، لیکن ماحول ایسا بن گیا کہ پھر وہ بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں. ادھر بیگمات کے تقاضے ہوتے ہیں کہ فلاں جو دیکھو نا فلاں بھی تمہاری پوسٹ کے مطابق اس کے پاس پوسٹ، وہ بھی ایسی ہے تو بھی ایسی ہے، اس کے دیکھ کتنے بڑے بنگلے ہیں، کتنی قیمتی اس نے گاڑی رکھی ہے، اور تو صوفی بنا بیٹھا. کچھ عورتیں خامدوں کو گمراہ کر کے حرام کے راستے پہ چلا دیتی، دونوں مارے جائیں گے، جس نے مشورہ دیا وہ بھی، جو چل پڑا وہ بھی. تو حضور نے فرمایا ایسا ماحول ہوگا، ایسا حالات بن جائیں گے کہ امین لوگ بھی نیک لوگ بھی برے ہو جائیں گے، حلال کھانے والے بھی حرام کھانے لگیں گے. ایک وقت آنے والا ہے اور وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اور اس کی ایک اور وجہ امام الانبیاء نے حدیث پاک میں فرمایا کاد الفقر یکون کفرن، یہ جو تنگ دستی ہے نا، ہاتھ تنگ ہو جانا، یہ جو غریبی ہے اور حالات اس طرح کے بن گئے گھٹن پہ مبنی، تو حضور نے فرمایا کہ قریب ہے کہ غریبی بندے کو کافر کر دے. یعنی ابھی تو یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ رشوت خور ہو گئے، بعض لوگ اس کی وجہ سے کچھ حرام خور ہو گئے، ملاوٹ کرنے لگے. لیکن حضور نے فرمایا یہ غریبی کفر تک بھی لے جاتی ہے، اور دولت کی ہوس بندے کو کفر سے بھی پیچھے نہیں لوٹاتی، کفر کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے. 25ویں علامت والعرفاء ظلمہ، امام الانبیاء نے فرمایا سردار وڈیرے نواب زادے جاگیردار
चौधरी, मलक, महर, राजे महाराजे, ये सब इसकी तफसीर है हदीस की। इमाम अल-अंबिया ने फरमाया ये सब जालिम हो जाएंगे। आप बलूचिस्तान में देख लें, आप सिंध में देख लें, आप इधर पंजाब के ये बार मूसा और सरगोदा, मैं जाता रहता हूं इस इलाके में जंग, इसमें देख लें बड़े बड़े चौधरी, राजे महाराजे, सरदार, वडेरे, नवाबजादे और जमींदार, उन्होंने अपनी जेलें बना रखी हैं। गरीब किसानों पे जुल्म ढाते हैं और जुल्म का बाजार कर। और ये जो बार मूसा है, यानी सरगोदा से आप बलवाल की तरफ आए, बलवाल से मंडी बहाउद्दीन के दरमियान का इलाका, वहां मैं खिताब के लिए गया, उन्होंने कहा यहां के चौधरी जो उनके कमी है और जिन्होंने जमीनें संभाल रखी है, उनके बच्चों को प्राइमरी से आगे पढ़ने नहीं देते कि हमारे हुक्के कौन भरेगा। रोशनी के इस दौर में, रोशनी के इस दौर में इतनी तारीकी है बाज़ इलाकों में, गरीब का बच्चा प्राइमरी से आगे पढ़ने नहीं देते कि हमारे जानवर कौन चराएगा, हमारा चारा कौन काटेगा, हमारे हुक्के कौन भरेगा। कोई है जो उनके हाथ पकड़े? आका ने फरमाया सरदार होंगे, सरदारी होगी, बड़ी बड़ी भारी पगड़ियां होगी सरों पर, नवाब होंगे, हुक्मरान और वडेरे होंगे, मगर जालिम होंगे। अपनी उस ताकत को आदल में और इंसाफ में इस्तेमाल नहीं करेंगे, जुल्म में इस्तेमाल करेंगे। 26वीं अलामत इमाम अल-अंबिया ने फरमाया वल कुर्राउ फसका, और कुरान के कारी होंगे मगर बदकार होंगे। कुरान के कारी होंगे, पढ़ने पढ़ाने वाले, बदकार होंगे। मदरसों का निजाम अगर आप देखें इधर सूबा सरहद में और इलाकों में इमामुल अंबिया के गुलामों, तो पता चलता है हुजूर ने नक्शा खींच के रख दिया। इस बात को ज्यादा बयान इसलिए नहीं कर रहा, कैसेट बन रही है, कहीं माएं बहनें बेटियां भी सुनेंगी, इसको खोलता नहीं हूं ज्यादा, लेकिन जो आका ने फरमाया वो हो रहा है। और इमाम अल-अंबिया ने 27वीं अलामत बताई मेरी उम्मत में, इसा लबसू मसूकद्दान, कि लोग जानवरों की खाल के बने हुए लिबास पहनेंगे। ये जैकेट लेदर की जैकेट है, इसका जिक्र किया हुजूर ने। उस दौर में तो तसव्वुर ही नहीं था इस अंदाज का। आका ने फरमाया महंगा लिबास पहनेंगे, लेदर जैकेटें पहनेंगे, जानवरों की खाल के बने हुए लिबास पहनेंगे। एक तरफ अमीरी इतनी होगी और नफासत इतनी होगी कि सबसे कीमती शय खरीद के पहनेंगे, मगर अंदर हाल क्या होगा? वकुलूबहुम अनतनु मिनल जीफ, और उनके दिल मुर्दार से भी ज्यादा बदबूदार होंगे। किसी मुर्दार मरे हुए के ढांचे से इतनी बदबू नहीं आएगी जितनी उनके दिल से उठेगी। यानी तन उजले होंगे, मन मैले होंगे। सोचो तो सलवटों से अटी है तमाम रूह, और देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। दिलों पे गुनाहों की कितनी जुरियां पड़ गई और लिबास में एक शिकन भी नहीं आने दिया। तन साफ होंगे, मन गंदे होंगे, जाहिर साफ होगा, बातिन गंदा होगा। बाहर उन्होंने चांदी के वरक लपेट रखे होंगे, अंदर गंदगी उठाए फिरेंगे। ये हुजूर ने खबरें दी सारी। एक तो ये बताया कि ये लिबास पहनने वाले दिल उनके मुर्दार से बदबूदार होंगे। और 29वीं अलामत व अमर्र मिन सबिर, ये जो एलवा होता है ना, जिसको मुसब्बर कहते हैं, और उनके जो लहजे होंगे और जुबानें होंगी और दिल, उसमें तलखी मुसब्बर से भी ज्यादा होगी। जुबानें एलवे से भी ज्यादा कड़वी होंगी उन बदबख्तों की। लिबास इतना अच्छा और अखलाक इतना बुरा। और हुजूर फरमाते हैं युख्शिहिमुल्लाहु तआला फितनतन यतहारकून फीहा तहारुकल यहूद ज़ालमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दिलों पे इस तरह फितने बपा कर देगा, उनकी तह चढ़ा देगा, उनके इस तल्ख लहजे की वजह से, बदकिरदारी की वजह से।
کہ جس طرح اللہ رب العزت نے ظالم یہودیوں کے دل مسخ کر دیے تھے، اس طرح ان کے دلوں پر اللہ کے غضب کی تہیں چڑھ جائیں گی، کچھ شے اثر نہیں کرے گی۔ تیسری علامت امام الانبیاء نے فرمایا وَتَظْهَرُ الصَّفْرَاءُ یعنی الدَّنَانِیر، سونا عام ہو جائے گا، غریب ہوگا یا امیر، سب نے سونا پہن رکھا ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ صرف امیر سونا پہنتے تھے، غریب نہیں پہن سکتے، لیکن آقا نے فرمایا اس طرح مال کی فراوانی ہوگی، وہ حرام خوری کر کے یا جس طرح بھی، آقا نے فرمایا کہ سونا عام ہو جائے گا میری امت، غریب سے غریب گھر میں بھی سونا ضرور ہوگا۔ وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ، اور چاندی کی بھی ڈیمانڈ ہوگی، چاندی کی مانگ ہوگی، بڑھ جائے گی تک۔ اب اس کا یہ سمجھ لیں کہ سونا مہنگا ہوگا تو چاندی کی ڈیمانڈ بڑھے گی، حدیث کا یہ پہلو بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا وَتُطْلَبُ الْبَيْضَاءُ، اور چاندی کی ڈیمانڈ ہوگی، چاندی کی طلب ہوگی۔ 32ویں علامت وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا، اور میری امت میں گناہ کرنے والوں کی اکثریت ہو جائے گی، نیکی کرنے والے گھٹ جائیں گے، گناہ کرنے والے بڑھ جائیں گے۔ دیکھ لیجئے گناہوں کی کثرت معاشرے میں عام ہو۔ اور 33ویں علامت 32ویں علامت وَتَكْثُرُ الْخَطَايَا، گناہ بڑھ جائیں گے معاشرے۔ 33ویں علامت وَيَقِلُّ الْأَمْنُ، یہ وہ دور ہے، امام الانبیاء نے فرمایا امن معاشرے سے اٹھ جائے گا، ہر کوئی اس ڈر میں ہوگا کوئی مجھے مار نہ دے، زندگیاں پانی سے سستی ہو جائیں گی، امن کا نام و نشان نہیں ہوگا معاشرے میں۔ جبکہ ایک وقت یہ تھا، اب امن اس حد تک اٹھ گیا کہ انسانی زندگی سب سے زیادہ خطرے میں ہے، یعنی پرندے امن میں ہیں، درندے امن میں ہیں، اور انسان خطرے میں ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا، آج معاشرے کی حالت، ورنہ پہلے یہ تھا دشمن کو کہتا تھا میں تجھے کتے کی موت ماروں گا، اور آج حالت یہ ہو گئی کہ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ انسانیت کی اتنی تذلیل ہونے لگی، انسانی خون اتنا سستا ہو گیا کہ لوگ خون بہاتے ہوئے دریغ نہیں کرتے۔ اخباریں بڑی آپ روز پڑھیں۔ میں ایک سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا عرب شریف کی، اسلام کیسا دین رحمت، عرب شریف کی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، سروے رپورٹ میں نے پڑھی، وہاں آپ جانتے ہیں مکمل دینی نظام نافذ نہیں ہے، اسلام کا مکمل نظام نافذ نہیں عرب میں، 2-4 چیزیں انہوں نے سختی سے نافذ کر رکھی ہیں، اور وہ بھی دوسروں کے لیے۔ ایک یہ ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹ دو، دوسرا قتل کرے تو قتل کر دو، گردن اتار دو، یہ وہ کرتے ہیں۔ تو میں سروے رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں عرب شریف میں یہ جو 2 قانون نافذ ہیں اسلام کے، اس کی وجہ سے اتنی برکتیں ہیں کہ 35 سال میں پورے عرب میں صرف 13 قتل ہوئے ہیں، 35 سالوں میں پورے عرب میں صرف 13 قتل ہوئے ہیں، اور 25 چوریاں ہوئی ہیں 35 سالوں میں۔ صرف 2 چیزیں نافذ ہیں، قتل کا بدلہ قتل اور چوری کا بدلہ ہاتھ کاٹ دو۔ 35 سالوں کا یہ حال ہے، یہاں ایک دن میں نہیں، 1 گھنٹے میں پورے ملک میں نہ جانے کتنے قتل ہو جاتے ہیں۔ امن اٹھ جائے گا، اور اس کا سبب بھی حضور نے بتایا کہ دینی تعلیم نہیں ہوگی، اور آگے حضور نے اس کو ایک علامت کے طور پہ بتایا ایسا کیوں ہوگا۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا یقل الامن، امن اٹھ جائے گا۔ اور 34ویں اور 35ویں اور 36ویں علامت غور سے سننا، آقا نے فرمایا وحلیت المصاحف، قرآن پڑھنے والے تھوڑے ہوں گے، قرآن سجانے والے بہت ہوں گے۔
छापा खानों से जो कुरान छप रहे हैं, ताज कंपनी के, फलां कंपनी, ये हामद एंड कंपनी है, ये ताज कंपनी है, उनको देखें तो कीमती कागज चमक निकल रही है, महंगे से महंगा कुरान मिलता है, पढ़ने वाला कोई नहीं। अगर फरमाया कुरान सजाए जाएंगे, सजावट से छापे जाएंगे, और इतने इतने कीमती गिलाफ हैं कि बच्चियों को जब जहेज देते हैं तो रहल भी देते हैं, बड़े बड़े कीमती रहल बनाए हुए हैं, जो लकड़ी से बनाते हैं चीजें खूबसूरत, बड़े बड़े कीमती रहल भी है, और उन पर कीमती गिलाफ रेडीमेड मिलते हैं, गिलाफ बने हुए बहुत कीमती वेलवेट, और उन पर चित्रकारी भी है, डेकोरेट भी किए गए। तो इमामुल अंबिया के गुलाम वो देते हैं बेटियों को रुखसती के वक्त, मगर पढ़ता कोई नहीं, घरों में रखे हैं मगर तिलावत नहीं हो रही। आका ने फरमाया एक वक्त आएगा कुरान सजाने वाले बहुत होंगे, पढ़ने वाले नहीं होंगे, कट जाए। देख लें सूरत हाल। बल्कि इस हद तक लोगों ने कुरान को सजा दिया कि सोने के तार से भी कुरान लिख दिया, बाद लोगों ने सोने के पानी से पूरा कुरान लिख दिया। सजावट इस तक है मगर पढ़ता कोई नहीं, पढ़ने वाले बहुत कम है कुरान। और 35वीं अलामत वसुव्विरतिल मसाजिद, फरमाया मस्जिदों को डेकोरेट किया जाएगा, मस्जिदें सजाई जाएगी मगर नमाजी कोई नहीं होगा। हर मस्जिद में कालीन बिछे होंगे, टाइलें लगी होगी, हर मस्जिद में आईना बंदी होगी, हर मस्जिद में कीमती पंखे, सजावट होगी मस्जिदों में, मगर नमाजी कोई नहीं होगा। आज देख ले हमारा हाल यह है कि हमारे मोहल्ले में जहां मैं रहता हूं, उन्होंने बताया कि वहां ये उस दौर की, यानी आज से मेरे ख्याल है कि 15 साल पहले की बात, 10-15 साल पहले की बात, मुझे बताया गया कि इस मस्जिद का जो सिर्फ मीनार है छोटा सा, उस पर 1 लाख रुपया खर्च हुआ है, और मस्जिद में मदरसा कोई नहीं था जिसमें बच्चे कुरान पढ़ सके। यानी जो चीज जरूरी थी उसे छोड़ दिया, और जिसे थामे रखना था, जिस पर तवज्जो की, उसकी तरफ किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। मस्जिदों की टाइलें चमक रही हैं, बनाने वालों की औलाद के चेहरे बुझ गए, दिल बुझ गए। वो अब्दुल हमीद अदम ने गालिबन का और बड़ी खूबसूरत बात की, वो कहता है रहबरों के जमीर मुजरिम हैं, हर मुसाफिर यहां लुटेरा है, माबदों के चिराग गुल कर दो, कल्बे इंसान में अंधेरा है। मस्जिद में तुमने फानूस लगा के रोशनी कर दी, मस्जिदें इसलिए नहीं थी कि मस्जिदें रोशन की जाएं, और ये इसलिए थी कि तुम्हारे बुझे हुए दिल यहां रोशन किए जाएं। आओ और अपने दिल मांझो और अंदर रोशन करो, और उसका किसी ने इंतजाम नहीं किया। हुजूर ने फरमाया सुव्विरतिल मसाजिद, मस्जिदें सजाई जाएंगी। और 36वीं अलामत इमामुल अंबिया ने फरमाया वतुव्विलतिल मनाइर, कुर्बान जाएं। लोग कहते हैं दीवार के पीछे की खबर नहीं, मेरे आका ने फरमाया मस्जिदें अंदर से सजाई जाएगी, कुरान को जीनत दी जाएगी मगर पढ़ने वाले कम, मस्जिदें सजाई जाएगी मगर नमाजी कम, और इसी तरह मीनार ऊंचे किए जाएंगे मस्जिदों के मगर वीरान होंगी। तुव्विलतिल मनाइर, हुजूर ने फरमाया ये एक रेस लग जाएगी मस्जिद बनाने वालों, फलां मस्जिद का मीनार इतना है तो हमने उससे थोड़ा ऊंचा रखना है। तुव्विलतिल मनाइर, हुजूर ने फरमाया मीनारे मस्जिदों के बहुत ऊंचे बनाए जाएंगे। 37वीं अलामत, आखिरी अर्ज कर रहा हूं, 37वीं अलामत, और ये सारा कुछ हुजूर ने फरमाया, फिर आगे उसका गोया नतीजा दिया एक अलामत के तौर पर, वखुर्रिबतिल कुलूब, वखुर्रिबतिल कुलूब, हुल्लियतिल मसाहिफ, वसुव्विरतिल मसाजिद, वतुव्विलतिल मनाइर, कुरान को सजावट दी जाएगी, मस्जिदों को डेकोरेट किया जाएगा, मीनारे बुलंद किए जाएंगे, मगर अंदर हाल ये होगा कि दिल बिगड़े हुए होंगे, दिल गंदे होंगे, दिलों में नफरतें होंगी, कदूरतें होगी, गैस भरा होगा। और ये मस्जिद बनी इसलिए थी कि दिल संवारे जाएं, तो जिसके लिए मस्जिद बनी थी वो दिल बिगड़े हुए होंगे, बाकी हर शय संवरी हुई होगी। तो ये वो अलामतें हैं जो इमामुल अंबिया ने बताई और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, ये 37वीं अलामत है जो मैंने आज बयान की। इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा पे इससे अगली
علامات ذکر کریں گے جتنی اللہ نے توفیق دی۔ اللہ پاک حضور کے توسل سے ہم سب کو ان خامیوں سے خطاؤں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کے توسل سے معاشرہ کی حالت کو سنوارے۔ وما علینا الا البلاغ۔